اگر بے احتیاطی کے سبب مصالحہ تھوڑا سا بھی جل جائے تو پورا سالن بدمزہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بچا ہوا مصالحہ ایک صاف دیگچی میں منتقل کریں اور پھر فی کپ گریوی کے حساب سے 1 چائے کا چمچ پینٹ بٹر شامل کر کے دوبارہ پکائیں۔ سالن کا ذائقہ جلا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ کوئی بھی کچا پھل مثلاً آم وغیرہ کاغذ کے بیگ میں ایک سیب کے ساتھ رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ سیب سے خارج ہونے والی ایتھلین گیس کچے پھل کو ایک رات میں پکا دے گی۔ اگر ابلے ہوئے چاول بچ جائیں تو ان سے مزیدار ڈش تیار کرنے کے لیے تھوڑی سی پسی ہوئی دار چینی، مکھن، چینی اور دودھ ڈال کر پڈنگ بنا لیں، یا پھر پھینٹے ہوئے انڈوں، سویا سوس، ہری پیاز اور حسب ذائقہ نمک اور کالی مرچ کے ساتھ سوتے کریں۔ جھٹ پٹ مزیدار فرائڈ تیار ہو جائیں گے۔ جب بھی یخنی بنانا ہو ہمیشہ زیادہ مقدار میں بنائیں اور چھوٹے بڑے پلاسٹک کے بیگز میں ڈال کر فریز کر لیں۔ پھر جب کبھی سوپ یا سبزی بنانی ہو تو حسب ضرورت بیگ فریز سے نکالیں اور استعمال کریں۔ اگر براؤن شوگر کی گٹھلیاں بن جائیں تو جار میں تازہ ڈبل روٹی یا سیب کا ٹکڑا رکھ دیں، گٹھلیاں نہیں بنیں گی۔ ویسے براؤن شوگر کا جار اگر فریز میں رکھا جائے تو بھی اس میں گٹھلیاں نہیں بنتیں۔ سوپ بناتے وقت اگر پین میں برف کی چند ڈلیاں ڈال دیں تو تمام چکنائی اکٹھی ہو کر سوپ کے اوپر آ جائے گی اور اس طرح آپ بآسانی چمچ سے تمام چکنائی باہر نکال سکیں گے۔ مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لیے اسے پکانے سے کم از کم اسے 2 گھنٹے پہلے سرکے، لیمن جوس، اناناس جوس، ٹماٹر یا پپیتے میں میرینیٹ ضرور کریں۔ خالص شہد قدرت کا ایسا عطیہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی یا بدلی ہوئی محسوس ہو تو اسے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کریں، وہ پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ محنت سے بنائے گئے سوپ میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں کچے آلو یا سیب کا ٹکڑا ڈال کر 10 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں۔ نمک کا اثر خاصا کم ہو جائے گا۔ بعد میں وہ ٹکڑا سوپ سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ اگر 1 کھانے کا چمچ چینی بھی سوپ میں ڈال کر پکا لیں تو نمک کی کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سرخ مولی، گاجر، سیلری نرم پڑ جائیں تو انہیں شیشے کے پیالے میں کچے آلو کے ساتھ رکھیں اور پیالہ برف کے ٹھنڈے پانی سے بھر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبزیاں تر و تازہ اور کرنچی ہو جائیں گی۔